اگر امریکہ کی رجیم چینج جو کہ اوورٹلی بھی ہوتی ہے اور کوورٹ بھی اس کی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں اس پہ نظر ڈالیں تو یہ سلسلہ 1949 سے 1956 تک البانیہ میں دیکھا گیا، چائنا میں، اسٹونیا، ہنگری، لیٹویا، ایسٹ جرمنی، بلگیریا، پولینڈ، کیوبا، نارتھ ویتنام، سوویت یونین میں بھی یہ کوششیں ہوتی رہی ہیں، نکارگوا، لیبیا، فرانس، جاپان، ایران، سیریا، کانگو، موزمبیک، صومالیہ، لاؤس، انگولا، انڈونیشیا، فلیپینز، ڈومینک ریپبلک، گوتےمالا، لبنان، لائبیریا، ایک لمبی فہرست ہے اور کولڈ وار کے بعد 72 ممالک ہیں جہاں پہ رجیم چینج کی گئی۔ اس کے جو کلاسک آپریشن ہے یہ پلے بک پاکستان میں چیپٹر بائی چیپٹر اسی طرح امپلیمنٹ ہوئی ہے، اسی طرح امپلیمنٹ ہوئی ہے۔ دیکھیں دو پلے بکس ہیں، ایک تو ہے آپ لوکل سازش کریں لوکل ایبیٹرز کے ساتھ، میڈیا ہوتا ہے، اپوزیشن لیڈرز ہوتے ہیں اور اسٹیٹ آرگنز ہوں نہ ہوں بٹ بات لوکل، اور پھر انہی سے آپ دھمکی دے کے انہی سے آپ رجیم چینج کریں، یا پھر ڈائریکٹلی کئی دفعہ امریکہ کرتا ہے لیکن وہ پاکستان میں کر نہیں سکتا، جیسے پیناما میں 1989 نے انہوں نے فوج بھیج دی ٹو اوور تھرو وہ نوریگا کی حکومت، حالانکہ نوریگا کو لائے بھی وہی تھے۔ نکراگوا میں اگین انہوں نے کانٹراس کو بیک کیا، کئی ہیٹی میں خود دی وینٹ اینڈ آکیوپائڈ ہیٹی 1994 میں رجیم چینج کے لیے۔ تو اٹ ڈیپینڈس، کئی جگہ میں دوبارہ ہوں کیونکہ دو آپ پلے بکس ہیں، ایک ڈائریکٹلی امریکہ اپنی فوج بھیج دیتی ہے جو کہ پاکستان جیسے ملک میں نہیں کر سکتی، اور دوسرا لوکل پلیئرز کے ساتھ مل کے سازش بنتی ہے پھر مداخلت ہوتی ہے، سازش اگر نہیں ہے تو پھر مداخلت کیوں ہوگی؟ تو یہ جو سیپریشن ورڈ پلے میں جا رہے تھے ڈی جی آئی ایس پی آر، ایم سوری، یہ سراسر ڈی جی آئی ایس غلط پی آر تھا۔ میں خل نے جس کا حوالہ دیا، این ایس سی کا حوالہ دیا، اس اعلامیے کا حوالہ دیا، اس میں سازش کا لفظ نہیں ہے۔ سازش کا اس وقت نہیں ہے، سازش تو ہو چکی تھی، لیکن این ایس سی میں آپ کہہ رہی ہیں سازش کا لفظ استعمال ہوا۔ بات بالکل ڈسکشن میں سازش کا ورڈ۔ اب میں تھوڑے سے بڑے کوئکلی آپ سے سوالات کروں گا۔ جس مراسلے کا آپ ذکر کر رہی ہیں اس میں آفیشیل میٹنگ کا اگر ذکر ہے تو یہ میٹنگ کس کس کے درمیان ہوئی؟ ایک نام تو آ گیا ڈونلڈ لو کا سامنے، ان کے ساتھ ایک اسسٹنٹ تھا اور ایک نوٹ ٹیکر تھا یو ایس سائٹ سے۔ ہاں یو ایس سائٹ سے۔ اور یہ میٹنگ کس وقت ہوئی اور پاکستانی سائٹ سے؟ یہ 7th کو ہوئی، ٹائم مجھے نہیں پتا، 7th کو ہوئی، اور اس میں ہماری طرف سے ہمارے ایمبیسڈر تھے۔ اور اچھا بائی دی وے ایک چیز میں کلیریفائی کر دوں، لوگ کہتے ہیں جی اس کے بعد ان کو فوری طور پہ ٹرانسفر کیا گیا۔ نومبر 6 کو اگر آپ انگریزی کے اخبار پڑھیں، پریس ریلیز فارن آفس کی ہے کہ یہ ایمبیسڈرز بدلے جا رہے ہیں، ان کی ٹرانسفر لیکن اسد مجید صاحب سرونگ گورنمنٹ آفیشل ہے، شہباز شریف آگے ان پہ پریشرائز کر کے ان کو کچھ اور آفر کر کے یہ کیا کیا جا سکتا ہے کہ نہ کیا جا سکتا ہے؟ nothing is impossible۔ اچھا تو اس سے ہماری فورن سروس پہ کیا اثر پڑے گا کہ آئندہ کوئی بھی ہمارے ایمبیسڈرز حقائق بھیجیں گے جب آپ اپنے ایمبیسڈر کو شیلڈ نہیں کر سکتے پولیٹیکل انٹرونشن سے؟ یہ تو سوچنے والی بات ہے نا کہ آپ، اچھا اس حوالے سے اب دوسرا سوال بڑا، پاکستانی سائٹ سے کون تھے اس میں؟ ہمارے ایمبیسڈر تھے، ہمارے ڈیفنس اٹیشے تھے، اور 2 اور آفیشلز تھے ہماری ایمبیسی کے۔ ڈپٹی چیف آف مشن بھی تھے، آئی تھنک ڈپٹی چیف بھی تھے، بٹ 2 اور تھے، بٹ مین تھے کہ ڈیفنس اٹیشے بھی تھے اور ایمبیسڈر بھی تھے اور نوٹ ٹیکر بھی تھا۔ اچھا یہ جب لیٹر آتا ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی ذکر کیا کہ جی آئی ایس آئی کو بھی لیٹر ریسیو ہوتا ہے اور ایم او ڈائریکٹریٹ کو بھی ہوتا ہے، تو یہ لیٹر جو ہے فورن سیکٹری کو آیا، ڈی جی آئی ایس آئی کو آیا اور ایم او ڈائریکٹریٹ بقول ڈی جی آئی ایس پی آر یہ کنفرم پی ایم آفس آیا، پی ایم آفس بھی آیا، اور صدر کو بھی فائنلی گیا، صدر مملکت کو بھی، یہ سارے اس کے ریسیپینٹ۔ اب بڑا یہ کلیئر سوال ہے، اس میں صدر مملکت کو فارن آفس سے کافی لیٹ بھیجا۔ گول کیا تھا اس کا؟ وہ گول اس میں مینشنڈ ہے اور بڑا کلیئرلی مینشنڈ ہے کہ عمران خان جو ہے اس کو ہٹانا ہے، انٹینٹ بھی اس میں نظر آ رہی ہے ہٹانے، انٹینٹ کیا سیدھے انٹینٹ ورڈز اور گول نظر آ رہے ہیں۔ نظر کیا کہا گیا ہے کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس ڈز ناٹ سکسیڈ دین پرائم منسٹر عمران خان will be in isolation from the US and we will have to deal with the issue head on۔ تو آپ انگریزی سمجھتے ہیں اس میں کوئی جو ہے نیت اور گول جو ٹارگٹ ہے وہ دونوں، اور اگر if it succeeds all will be forgiven، مطلب ہے اس میں کوئی ویگ الفاظ نہیں ہے، ڈائریکٹ الفاظ ہیں کہ عمران خان کو ہٹاؤ نہیں تو سبق تمہیں ہم سکھائیں گے۔ کلیئرلی حکومت سے ڈیمانڈ کریں، کس سے ڈیمانڈ کر رہی ہیں؟ یہ خان صاحب نے پوائنٹ ریز کیا تھا کہ میں چیف ایگزیکٹو ہوں تو یہ کس کو کہہ رہے تھے کہ ہٹاؤ؟ باقی جدھر یہ جاتے ہیں لیٹرز، اس کو پھر آپ اپوزیشن کی جو میٹنگز ہیں اس کے ساتھ لنک کر رہے ہیں؟
اپوزیشن کے ساتھ میٹنگز ہوئی, ہمارے ڈسیڈنٹ ایم این ایز کے ساتھ ہائپر ایکٹیو انٹریکشن ہوا امریکن ایمبیسی کے سٹاف کا. یہ اس طرح تو نہیں ہوتا نا کہ ایک دم سے اتنی میٹنگز ہو. آپ ریکارڈ نکالو میٹنگز کا, اپوزیشن لیڈرز پلس ایم این ایز کے ساتھ کون اتنی میٹنگز کرتا ہے؟ تو فورن آفس کی کوئی اس حوالے سے پروٹوکول نہیں ہے کہ ڈپلومیٹ کس کو مل سکتے ہیں, کس کو فورن آفس کا ہے کہ فورن ڈپلومیٹس تھرو دا فورن آفس ملیں گے. کوئی اوبے ہی نہیں کرتا کیونکہ فورن آفس کبھی اسرٹ ہی نہیں کرتا. رائٹ. اچھا, کل ایک جلسہ ہوا پشاور کا, کافی تاریخی جلسہ جسے کہا جا سکتا ہے. اب پاکستان تحریک انصاف آج ریزگنیشنز بھی کافی سارے ایکسیپٹ ہو گئے. اب سیاست صرف سڑکوں پہ کرے گی, اور سڑکوں پہ کب تک آپ سیاست کر سکتے ہیں؟ ہم قوم جاگ گئی ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ سارے کرائسس کا ایک ہی حل ہے کہ الیکشنز امیڈیٹلی ہوں. اور میں سمجھتی ہوں, دیکھیں آپ کو میں نے کہا تھا پلیز, ہماری پوزیشن بہت واضح ہے. اور ہسٹوریکلی دیکھیں امریکہ کیوں چاہتا ہے ان لوگوں کو پاور میں آئے. میں 2 ایگزامپلز دوں گی. صرف ایک ایگزامپل دوں گی کہ آصف زرداری جب صدر تھے اور ممبئی ہوا, انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں ڈی جی آئی ایس آئی کو بھیجوں گا ہندوستان کویسچننگ کے لیے. یہ کسی ملک کوئی کہتا ہے اپنے انٹیلیجنس چیف کو کہ میں بھیج دوں گا آپ کو تاکہ ہندوستان کی اتھارٹیز آپ کو کویسچن کریں؟ یہ ہوا. پھر وہ تو خیر سب کو پتہ ہے جو اوپن ویزا سی آئی اے بلیک واٹر کو دیے گئے حسین حقانی کی وجہ سے. وہ تو اس کو مداخلت کہیں گے یا سازش کہیں گے؟ وہ بھی سازش اور مداخلت ہے. وہ تو مداخلت تھی. آپ کو وہ سلالہ کا جو انسیڈنٹ ہوا وہ مداخلت تھی. وہ مداخلت تھی جب وہ ایکٹ آف وار نہیں تھا. وہ تو ایکٹ آف وار, ڈرون حملے بھی ایکٹ آف وار ہیں. مداخلت یا ایکٹ آف وار؟ ایکٹ آف وار. وہ تو ایکٹ آف وار تھا. اسامہ بن لادن والا جو آپریشن تھا وہ مداخلت تھی. نو, دیٹ از آلسو ایکٹ آف وار کہ آپ کسی اور ملک میں آ کے کسی وانٹڈ بندے کو اٹھا لیں. اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. آپ دوسرے ملک کو کہتے ہیں یہ اس کو ہم نے ٹرائی کرنا ہے. جنرل مشرف کو 7 ڈیمانڈز آئی تھی تو وہ ڈاکومنٹ ڈی کلاسیفائی ہو گئے. وہ سازش تھی, مداخلت تھی, یا کیا ہوا تھا اس میں؟ دیکھیں سازش اور مداخلت دونوں ایک چیز کا حصہ ہے. جب انہوں نے وہی دھمکی دی مشرف کو کہ ویل apparently either you are with us or against us, اور یہ بھی we'll blow you out into the stone age یا جو بھی وہ. تو مطلب ہے اس سے زیادہ دھمکی. رچرڈ آرمیٹیج. اور ہاں, اور بائی دا وے میں پھر آؤں گی, پلیز وہ ٹویٹ دکھائیں جب عمران خان پرائم منسٹر بنے, ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کو پھر دھمکی دی افغانستان کے اوپر کہ آپ کی وجہ سے ہم ہار رہے ہیں. بھئی آپ 20 سال سے پھنسے ہوئے, آپ لڑائی نہیں لڑ سکتے, آپ کچھ کر نہیں سکتے, آپ ہار رہے ہو تو. اور وہ اس وقت پرائم منسٹر عمران خان نے کیا جواب دیا, اور اب جو چپ کر کے یہ حکومت بیٹھی ہے, چوں نہیں کی انہوں نے جب ڈو مور کی دھمکی ہندوستان نے دی. Record needs to be put straight on Mr. Trump's tirade against Pakistan. No Pakistani was involved in 9/11, but Pakistan decided to participate in US war on terror. اور ایک اور بھی ہے کہ US اپنی اس کے لیے نہ بلیم مجھے یہ بتائیں, میمو گیٹ بھی ہوا تھا, یہ والا تو سرکاری, وہ بھی نہیں ریزالو ہوا نا ایشو. ریزالو ہوا, جوڈیشل کمیشن بنا تھا حسین حقانی پہ, آنریبل جسٹس فائز عیسیٰ نے فائنڈنگ دی تھی کہ انہوں نے غداری کی ہے, اور آپ نے اس کو ملک سے باہر جانے مجھے دیا. یہ بتائیں وہ میمو گیٹ جو تھا, میمورینڈم ایڈمرل مائک ملن کو لکھا گیا تھا, اس پہ کوئی دستخط تھے یا ڈیٹ تھی یا سادہ کاغذ پہ تھا؟ وہ کس کا میمورینڈم جو مائک ملن کو لکھا گیا تھا, اس پہ انڈیٹڈ انسائنڈ, اور اس پہ جوڈیشل کمیشن ناظرین بنا اور پوری ڈیسیجن ہوئی. اب یہ سائنڈ ہے, یہ ڈاکیومنٹڈ ہے, یہ آفیشیل میٹنگ کا ریکارڈ ہے, کوٹیشنز میں سٹیٹمنٹ ہے. چیف جسٹس کیوں نہیں ایکشن لے رہے؟ ان کی وزڈم ہوگی کوئی نہ کوئی.